اچھا، اس آیت کے اندر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو اس کو بھی تجوید کے ساتھ آپ سیکھ لیں۔ مشکل الفاظ ہیں، مشدد حرف ہیں، تاکہ آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے، یہ جو چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر متقین پہ ہم نے سٹاپ کیا، وقف کیا، ٹھیک ہے۔ آگے کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تب کیسے پڑھیں گے؟ یہ الف پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، ان صورتوں کو آپ نے دیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم یہاں سے آیت پڑھ کے آ رہے ہیں، جی آیت پڑھ کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا ہے، اعدت للمتقین۔ اب کرنا کیا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ہم نے وقف کر دیا تو آگے سے لام کے شروع میں جو الف آتا ہے، جیسے یہاں پر یہ لام کے شروع میں الف آ رہا ہے، اور وہیں سے اگر آپ آیت سٹارٹ کر رہے ہیں، آیت شروع کر رہے ہیں، یا کوئی آیت کے درمیان میں آ رہی ہے، یا کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس الف کو حمزہ بنائیں گے اور اس حمزے کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، کبھی بھی زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگر وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، تو پھر تو نون کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ وقف کریں گے، یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں للمتقین الذین، اگر آپ وقف کریں گے یہاں پہ تو للمتقین، اب آگے پڑھیں گے حمزہ کو زبر دے کر، الذین، اوکے۔ آگے چلتے ہیں، ينفقون، نون ساکن کا اخفا ہے، اور فا کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، فا نہیں پڑھنا، فا۔ قاف ہے دو نقطوں والا، حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قا، قاف، اوکے۔ اب قاف کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا، قونا۔ اس کے بعد فا ہے، فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فا کے بعد یا ہے، یا کو فا کو جب سین سے ملائیں گے تو بیچ میں یا، الف، لام تینوں حرف کو چھوڑ دیں گے، فا، سین زیر فس، سین زبر سا، فسا۔ اچھا، یہ سین کے اوپر کیونکہ شد ہے، اس لیے تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، فی، فا، سین زیر، فس، سین، را زبر، سر، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیرہ میں سے ہے، فسر، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر اور را پر پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اب یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں، فسر، اب اس کو اے نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے بعد ورڈ ہے، لفظ ہے، یہ بھی مشکل ہے، واؤ کو جب ضاد سے ملائیں گے بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، واؤ، ضاد، زبر، واد، واد، ضاد، را زبر، ضل، واد، ضل، را، الف زبر، را، واد، ضل، حمزہ زیر ای، واد، ضل، یہ ہے مشدد حرف کو ہجے کرنے کا طریقہ اور مشکل الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے بعد جب بھی کوئی حرف مشدد آئے گا تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ہجے کرنے میں اور پڑھنے میں، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سن لیا، پڑھ لیا، پریکٹس کر لیا تو۔ آگے ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
युहिब्बुल, हा बरीक है, युहिब्बुल मुहसिनीन, आगे भी हा बरीक है यहाँ पर मुहसिनीन में। अच्छा जी, अब हम इस पूरी आयत को लहजे के साथ पढ़ लेते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीन वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से आप सीख लें। लफ्ज़ है मिनल मलाइकाती, अब यहाँ पर सीन के बाद वाव है, वाव के नीचे ज़ेर है। अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं मुसव्विमीन, ऐसा नहीं पढ़ना, वाव ज़ेर वी होता है। हिजे करके आपको सिखा देता हूँ। मीम पेश मु, सीन वाव ज़बर, सव सव वाव ज़ेर वी, सव्वी, मीम या ज़ेर मी, मुसव्विमी, नून ज़बर ना, मुसव्विमीना, आला, बल्कि यहाँ से पढ़ लेते हैं बेखमसाती आलाफिम मिनल मलाइकाती मुसव्विमीन। ठीक है, और इससे ऊपर वाली लाइन में देखें, यहाँ पर हमजा साकिन है। यहाँ पर हमजा साकिन में क्योंकि झटका होता है, हमजा के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, नीचे ज़ेर हो, ऊपर पेश हो, तो सख्ती से पढ़ा जाता है, जैसे आ ई ऊ। और अगर हमजा साकिन हो तो हमजा साकिन झटके से पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हमजा साकिन है, आपने झटका तो देना है, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि झटका देते हुए कलकला ना करें। अक्सर लोग पढ़ते हैं वयातुकुम, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है, ये कलकला बन जाता है। तो आपने कैसे पढ़ना है, वयातुकुम, वयातुकुम मिन। जहाँ पे भी इस तरह की मिसाल के तौर पे हमजा साकिन आएगा तो उसको झटके के साथ पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सूरह आली इमरान के अंदर ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, आपने तवज्जो से सीखना है ताकि आपको पढ़ते हुए ये गलती नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो लफ्ज़ जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, ये लफ्ज़ आपने पढ़ते हुए ये गलती कभी नहीं करनी। देखें, वाव को सबसे पहले दाल से मिलाएंगे, वाव दाल ज़बर वाद, फिर दाल को ता से जब मिलाएंगे, पहले ता की सिफात आएंगी, फिर तौ की। सिफात से मुराद मैं आपको बताता हूँ आम सादा लफ्ज़ों में, यानी पहले जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए ता की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद तौ जो हुरूफ मुस्तालिया में से है, जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसकी आवाज़ आएगी। कैसे, पहले हिजे कर लेते हैं, फिर साउंड में पढ़ते हैं। अच्छा, वाव दाल ज़बर वाद, दाल ता तौ ज़बर दत, तौ अलिफ ज़बर तौ, वद्दत तौ। देखें, पहले हमने पढ़ा वद्दत, बरीक है, फिर उसके बाद हमने तौ पढ़ना है, जो कि हुरूफ मुस्तालिया में से है, जुबान ऊपर की तरफ उठेगी तो ये पुर पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट हमने ऐसा नहीं पढ़ना वद्दत तौ, ये गलत है। वद्दत तौ, वद्दत तौ ईफा तुम मिन अहलिल किताबी। अब इसी तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो नीचे एक और लफ्ज़ है, ये देखें, ये रुकू शुरू हो रहा है, 15वां रुकू, ठीक है।
یہاں پر بھی واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. قاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وقا، لام کو یہاں پہ جب ملائیں گے تو کے ساتھ تو سب سے پہلے جو ہے جو دو نقطوں والا تا ہے باریک پڑھا جاتا ہے. اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، لیکن زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی. تو یہ تا جو ہے سب سے پہلے اس کی صفات کچھ پڑھیں گے، یعنی تھوڑی سی اس کی آواز آئے گی، پھر تا جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پڑھا جائے گا. کیسے؟ وقا لت ایفا. یہاں پہ مد متصل ہے، 5 الف کے برابر آپ کو لمبا کرنا پڑے گا. اچھا جی دیکھیں ہم ڈائریکٹ یہ تو نہیں پڑھ رہے، وقا لت نہیں پڑھ رہے، پہلے تا بریک ہے پھر تا فل موت. وقالت طائفہ، اگر ملا کے پڑھیں گے تو تا کے اوپر 2 پیش ہیں، یہاں پر ادغام یرملون ہوگا. تم من اہل الکتاب ولیمحص. اب یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام کے نیچے زیر ہے والی، اس کو والے نہیں پڑھنا، والی یا کے اوپر پیش ہے. یا کا مخرج جو ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا کا جو ہے وہ مخرج ادا ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ سختی سے نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا. والی یو. اب میم کے بعد ہا ہے، یہاں پر اگر ہا کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھ لیتے میم ہا زبر ماہ، لیکن یہاں پر ہا کے اوپر شد ہے. جب میم کو ہا سے ملائیں گے، میم ہا زبر ماہ، تو یہاں پر تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، یعنی ہا فالت جو ہے شد کی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. والی یو ماہ حاضر ہی، والی یو ماہ ہی. صاد حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. صاد لام زبر سول، لام کھڑا زبر لا، صلا. والی محی صلا الذین آمنوا ویمحق الکافرین. یہ جو مین غلطی تھی آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا یہ وہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ریوائز کرنا ہے. اس لفظ کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ لفظ اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اس لفظ کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور پریکٹس کریں. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے یہ لفظ ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا. کیسے پڑھیں گے؟ پہلے میں ہجے کرتا ہوں، ہجے کر کے پھر آپ کو ساؤنڈ میں بھی پڑھاؤں گا. واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، آگے حمزہ کے بعد واو آ رہا ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. اگر اس واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر اس واو کو پڑھتے، ٹھیک ہے، لانگ کر کے، یعنی یہ واو مدہ ہو جاتا پھر. لیکن یہاں پر واو کے اوپر جزم نہیں ہے، واو بغیر جزم کے ہے، اس لیے اس واو کو چھوڑ دیں گے. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر مد، لا اولا، حمزہ زیر ای، اولائی. یہ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. وَأُولَئِكَ ہو. اب ہا کو لمبا نہیں کرنا، ہا پیش ہو. میم کو جب ضاد سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. میم ضاد پیش مد. ضاد حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. ضاد کا مخرج تھوڑا سا مشکل ہے، اکثر لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے. غور سے توجہ سے سنیے گا. ضاد زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے اوپر والی داڑھوں کے ساتھ، یہ جو زبان کی سائڈیں ہیں اوپر والی داڑھوں کے ساتھ ملائیں گے، اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ، اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ ضاد پڑھا جائے گا. ضاد ہو مد ضا. ٹھیک ہے. اب ضاد کو
ضاد کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے، سب سے بڑی مد ہے۔ اب اس کو لمبا کر کے پھر لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے۔ ضاد الف لام زبر مد ضال، لام واو پیش لو ضالو، نون زبرنا واولئک هم الضالون، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ والا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام یرملون ہے، نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وَافْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون تنوین کا وہ نہ کریں گے، ایک الف کی مقدار۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔